نواز شریف کے منہ سے فوجی جرنیلوں اور آرمی چیفز کے خلاف سخت گفتگو سن کر کلاسرا نے کہا، سر آپ تو خود بھی ایک آرمی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی پیروار تھے۔ نواز شریف اس بات پر مطمئن تھے کہ ان کی رہائی دراصل جنرل مشرف اور شاہ عبداللہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کا حصہ تھا۔ ایک سیاست کئی کہانیاں میں شامل نواز شریف کے پروفائل سے آج تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس قسط میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے مزید اہم ابواب آپ کو بتائے جائیں گے۔ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ کلاسرا نے نواز شریف سے کہا کہ آپ پر الزام لگتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، جو بھی صدر آئے یا آرمی چیف، آپ کی اس سے ضرور لڑائی ہوتی ہے۔ کلاسرا کی بات سن کر نواز شریف بولے کہ آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے وید سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان آرمی چیفز کے ساتھ ٹکر لی ہے جو اپنے قانونی اور آئینی دائرے میں رہنے کی بجائے اس ملک کے حکمران بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ نواز شریف کا مقصد آرمی چیفز کو سویلین حکومت کی ریٹ میں لانا تھا۔ آرمی کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا، نہ کہ ملک پر حکمرانی کرنا۔ نواز شریف کے منہ سے فوجی جرنیلوں اور آرمی چیفز کے خلاف سخت گفتگو سن کر کلاسرا نے کہا، سر آپ تو خود بھی ایک آرمی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی پیروار تھے۔ کلاسرا کی بات کا برا منائے بغیر نواز شریف نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی دو وجوہات تھیں۔ نواز شریف نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دو وجوہات بتائیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستان پر زیادہ عرصہ فوجی جرنیلوں نے حکومت کی تھی۔ جتنے بھی لوگ سیاست میں آئے اس وقت ملک پر مارشل لا تھا۔ وہ کوئی اکیلے لیڈر نہیں تھے جو مارشل لا دور میں سیاست میں آئے ہوں۔ اگر ملک پر فوجی حکومت نہ ہوتی تو یقیناً سیاستدان بغیر فوجی حکمرانوں کی مدد کے سیاست میں آتے۔ نواز شریف نے کہا کہ آپ کم از کم مجھے اس بات کا کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ان کی کسی بھی غیر قانونی حرکت کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے سویلین حکومت کی ریٹ قائم کرنے کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں اس بات میں کامیابی ہوئی یا نہیں، لیکن کم از کم انہوں نے یہ بات تو ثابت کی کہ وہ کسی آرمی جنرل کی سیاسی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی تھی۔ کلاسرا نے نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ جنرل مشرف اکثر یہ کہتے تھے کہ اگر نواز شریف انہیں برطرف نہ کرتے تو وہ آج بھی شاید وزیر اعظم ہوتے۔ کیا یہاں جدہ کی ٹھنڈی صحرائی راتوں میں کبھی انہیں اس بات پر پچھتاوا محسوس ہوا کہ انہیں جنرل مشرف کو ڈسمس نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس ایک فیصلے کی انہیں بہت کڑی سزا بھگتنا پڑی تھی؟ نواز شریف نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا کہ انہیں اس بات پر ہرگز پچھتاوا نہیں ہے کہ انہوں نے جنرل مشرف کو ڈسمس کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے ہتھکڑیاں لگا کر لانڈی جیل لے جایا گیا تھا۔ وہ جنرل مشرف کی اس بات پر ہنسے اور بولے کہ ہر انسان کی اپنی تقدیر ہوتی ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کچھ چیزوں نے ہر حالت میں ہو کر رہنا ہوتا ہے اور وہ ہوتی ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے۔ نواز شریف نے اپنی بات جاری رکھی اور بولے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا اور یہ سب کچھ ملک کے بہتر مفاد میں تھا۔ ان کے پاس ایک ایسے آرمی چیف کو ڈسمس کرنے کا جواز موجود تھا جو اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف فوج میں پراپیگنڈا کر رہا تھا۔ نواز شریف کے لیے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے جو کچھ مشرف کے ساتھ کیا اس کی انہیں قانون اور آئین کے تحت اجازت حاصل تھی۔ اگر وہ ایک آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ڈسمس کر سکتے تھے تو وہ دوسروں کو بھی کر سکتے تھے۔ نواز شریف نے کہا، میں اپنے فیصلے پر کیوں پچھتا ہوں جو ہر لحاظ سے قانونی اور آئینی تھا۔ کلاسرا نے نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کو جنرل مشرف کی جیل سے رہائی کیسے ملی اور یہاں جدہ تک کیسے پہنچے؟ نواز شریف نے ایک اور کہانی سنائی۔ جب انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے ہتھکڑیاں لگا کر لانڈی جیل کراچی میں لے جایا گیا تو وہاں کال کوٹھڑی میں بیٹھے انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنے طاقتور لوگ ان کی زندگی بچانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے تاکہ پاکستان آرمی ایک دفعہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایک اور سیاسی وزیر اعظم کو پھانسی نہ لگا دے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس شاہ عبداللہ نے نواز شریف کی معزولی اور گرفتاری کے خلاف شدید ردعمل ظاہر کیا، کیونکہ وہ نواز شریف کو بڑا بھائی کہتے ہیں۔ قطر کے امیر اور UAE کے صدر نے بھی انہیں رہا کرانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ نواز شریف اس بات پر مطمئن تھے کہ ان کی رہائی دراصل جنرل مشرف اور شاہ عبداللہ کے مابین طے پانے والی مفاہمت کا حصہ تھا۔ نواز شریف کا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
کلاسرا نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ 2 دسمبر 2000 کو بینظیر بھٹو کے ساتھ AID کی شکل میں بننے والے سیاسی الائنس کے بعد پاکستان میں جیل میں ہی رہتے تو شاید جنرل مشرف کے لیے 6 ماہ سے زیادہ اقتدار میں رہنا ممکن نہ رہتا۔ نواز شریف نے کہا ہاں ممکن تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے جیل میں بیٹھے رہنے سے، خصوصاً جب پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں الائنس ہو چکا تھا، جنرل مشرف کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سیاسی قوتیں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جنرل مشرف کو اقتدار سے باہر نہ نکال پاتی۔ کلاسرا نے محسوس کیا کہ نواز شریف کو اس بات کا ہرگز پچھتاوا نہیں تھا کہ انہیں اس وقت پاکستان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا جب سیاسی قوتوں کی وہاں شدید ضرورت تھی۔ نواز شریف نے خود ہی بات کا رخ بدلا اور کلاسرا کو بتانے لگے کہ جس طریقے سے پاکستان کی فوجی حکومت نے ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے احساسات سے کھیلنے کی کوشش کی تھی، اس سے انہیں شدید تکلیف پہنچی تھی۔ وہ شہباز شریف اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے باپ کی میت کے ساتھ پاکستان جانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت سعودی عربیہ میں پاکستان کے سفیر نیوی کے سابق چیف عبدالعزیز مرزا تھے، جنہیں نواز شریف نے اپنے دستخطوں سے اس عہدے پر تعینات کیا تھا۔ مرزا صاحب ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے اور انہوں نے نواز شریف کے سامنے چند شرائط رکھی، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ نواز شریف، شہباز شریف اور کلثوم نواز اپنے والد کی میت کے ساتھ پاکستان نہیں جائیں گے۔ نواز شریف نے یہ شرائط نفرت کے ساتھ مسترد کر دی۔ چند دنوں بعد جنرل مشرف نے نواز شریف کو جدہ فون کیا اور اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ وہ اپنے والد کی میت کے ساتھ پاکستان کیوں نہیں آئے تھے۔ مشرف کے منہ سے یہ بات سن کر نواز شریف بہت پریشان ہوئے اور انہیں بتایا کہ جناب آپ کا اپنا بھیجا ہوا سفیر انہیں یہ منع کر کے گیا تھا کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتے، اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں پاکستان کیوں نہیں آیا۔ جنرل مشرف نے نواز شریف کی یہ بات سن کر تاثر دینے کی کوشش کی جیسے پاکستانی سفیر نے انہیں غلط پیغام دیا تھا اور وہ ان کے خلاف شدید ایکشن لیں گے کہ اس نے کیوں غلط پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ جنرل مشرف کے بقول وہ دونوں بھائیوں کو پاکستان آنے کی اجازت دینے پر رضامند تھے۔ نواز شریف نے کلاسرا سے پوچھا آپ ہی مجھے بتائیں آخر ایک سفیر کیوں کر ملک کے صدر اور آرمی چیف کا غلط پیغام ان تک پہنچائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر جنرل مشرف نے اس فون کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ کلاسرا نے نواز شریف سے پوچھا ان کی کب تک پاکستان واپسی ممکن ہو سکے گی؟ انہوں نے پھر مجھے ایک سیاسی فلاسفر کے انداز میں جواب دیا کہ رؤوف صاحب ہو سکتا ہے میں کل ہی لوٹ جاؤں اور مجھے وہاں دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جائے۔ اپنی اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے انہوں نے کلاسرا کو بتایا دراصل جب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سن 2000 میں انہیں سزا سنائی تو یہ کس نے سوچا ہوگا کہ وہ کچھ دنوں بعد جیل سے جدہ چلے جائیں گے، اس لیے اب وہ محض اپنی اچھی قسمت کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس طرح دوبارہ پاکستان لے جائے گی جیسے انہیں جیل سے نکال کر یہاں لائی تھی۔ کلاسرا نے ان کے پرانے سیاسی دوستوں کے بارے میں بات کرنا چاہی جو آج جنرل مشرف کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، مشاہد حسین سید، شیخ رشید احمد اور دوسرے لیگوں کے خلاف کوئی تلخ بات کرنے سے گریز کیا اور صرف اتنا بولے کہ ان کی پارٹی میں صرف وہی سیاستدان تھے جو پارٹی اور جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے تھے۔ اب انہیں موقع پرستوں کی نہیں بلکہ کمیٹڈ دوستوں کی ضرورت ہے۔ سیاست میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن آئیڈیالوجی اپنی جگہ رہتی ہے۔ انہیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں ان کی پارٹی کا ووٹ بینک ابھی تک برقرار ہے اور لوگ انہیں چاہتے ہیں۔ اب انہیں صرف اس وقت کا انتظار ہے جب وہ پاکستان واپس جائیں گے اور وہاں اپنی پارٹی کی قیادت کریں گے۔ ان کا خیال میں فوج کا براہ راست حکمرانی کرنے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنی پارٹی سے گند کو صاف کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ اب کمزور سیاستدان جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ کردار کے مالک لیڈر ان کی پارٹی میں ہیں۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ وہ ابھی بھی ان سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں واپس لینے کے لیے تیار ہیں جو ہو سکتا ہے جنرل مشرف کے دور میں ان کے ساتھ نہیں رہے، لیکن انہوں نے کھل کر ان کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کی۔ تاہم نواز شریف نے انتہائی پختہ لہجے میں مجھے بتایا کہ ان سیاستدانوں کے لیے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں جنہوں نے ان کی حکومت میں مزے اڑائے اور جنرل مشرف کے اقتدار میں آتے ہی موقع ملنے پر پہلی فرصت میں ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ایسے موقع پرست لیڈروں کے لیے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ انہیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ جنرل مشرف ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو بہکانے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہے کہ شہباز شریف کبھی بھی اس طرح کی سازشوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔
ایک سیاست کی کہانیاں میں شامل نواز شریف کے پروفائل سے کتاب سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں مزید تعلقہ خیز انکشافات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔